بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ٹائم کم ہے نا، تو اس وجہ سے ذرا شروع کر دیتے ہیں. کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ عدد کی بحث کو اب مثال کے طور پہ دوبارہ سے یہاں پہ ایک اس کی مشق آ رہی ہے، اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر مشق کیا آ رہی ہے؟ مشق یہ ہے کہ مثال دی ہے کم کتابن عندک. آپ کہنا چاہتے ہیں میرے پاس 3 کتابیں ہیں. تو لفظ کتاب، جیسے اب یہاں پہ جن جن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، اب یہاں پہ دیکھیں کم اخن لکا، کم امن لکا، کم ابنن لکا، کم سوالن فی هذا الدرس، کم راکبن فی الحافلہ. ٹھیک ہے نا. اخ کتنے بھائی ہیں اے حامد، تمہارے کتنے چچا ہیں اے لیلا، تمہارے کتنے بیٹے ہیں اے شیخ. کم سوالن فی هذا الدرس، اس درس میں، اس سبق میں کتنے سوال ہیں. کم راکبن فی الحافلۃ، اس بس میں کتنے سوار ہیں. اب اس کے آگے عدد دیا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے مذکر ہیں. عدد کو آپ نے مؤنث لے کر آنا ہے، کیونکہ جو معدود ہے، جس کے بارے میں، جس کا آپ نے عدد بیان کرنا ہے، نمبر بیان کرنا ہے، اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ کل یاد ہوگا سبق ہم پڑھ رہے تھے، وہ کیا بنا تھا؟ معدود ہے. کیا بنتا ہے وہ؟ معدود. تو وہ اگر مذکر ہے تو اس کا عدد کیا آئے گا؟ مؤنث آئے گا. تو اب اگر کہتے ہیں کم اخن لکا یا حامد، اور حامد کہتا ہے میرے 5 بھائی ہیں، تو کیا کہے گا؟ جی اب آپ بتا دیجیے. میرے 5 بھائی ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ جی لی خمسۃ اخن، لی خمسۃ. جمع جو ہے، اب جمع لے کر آئیں گے نا، تو اخ کی جمع اخوہ آتی ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ جو اخ کی جمع ہے وہ اخوہ آتی ہے، تو آپ کیا لکھیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ سب سے پہلے لے کر آئیں گے لی، میرے لیے. ٹھیک ہے. اب کیا آئے گا؟ مؤنث آئے گا خم ساتو. اب یہ خم ساتو آ گیا، خم ساتو. لی خم ساتو، میرے 5. اور اس کی جمع لیں گے اب بھائی کی، اخوتن. لی خم ساتو اخوتن آ جائے گا. یہ میں نے کہا تھا کہ مضاف مضاف الیہ ہوگا. مضاف مضاف الیہ کا کانسیپٹ ہم نے پہلے پڑھا تھا. جب کسی چیز کی نسبت کسی دوسری چیز کی طرف ہو، جس میں کھا اور کی کا آتا ہے، تو اس میں ہم یہ پڑھتے تھے کہ اس کا، تو 5 کا بھائی، یعنی بھائی کا 5 ہے، لیکن ترجمے میں پھر محاورتاً ہم کہیں گے کہ 5 بھائی ہیں. اچھا، کم امن لکی یا لیلا، تمہارے کتنے چچا ہیں اے لیلا. آگے دیکھیں بریکٹ میں 4 لکھا ہے. اب لیلا کہتی ہے کہ میرے 4 چچا ہیں. ام کی جمع اعمام ہے. ٹھیک ہے نا، اعمام. تو اب وہ کہے گی میرے 4 چچا ہیں، تو کیسی کہے گی؟ بتائیے گا ذرا. لی اربعۃ امام، لی لی اربعۃ، جی جزاکم اللہ. اربعۃ اعمام، اعمام. ٹھیک ہے نا، اعمام آ جائے گا. لی اربعۃ اعمام، میرے 4 چچا. ام کی جمع اعمام ہے، تو ام چونکہ چچا مذکر ہے تو عدد کیا لے کر آئے؟ اربعۃ مؤنث لے کر آئے. میں نے کل بتایا تھا نا، وہ عکس ہو چلے گا. اچھا، اسی طریقے سے ماشاءاللہ سے ہمارے شفیق بھائی تشریف لے آئے. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم شفیق بھائی. کم ابنن لکا یا شیخ. جی کم ابنن لکا یا شیخ، تمہارے کتنے بیٹے ہیں. اور بیٹے کی جمع ابنا آتی ہے، ابنا ان آتی ہے، ابنا ان. تو آگے بریکٹ میں لکھا ہے 6. تو کیا کہیں گے؟ میرے 6 بیٹے ہیں. کیسے کہیں گے اس کو؟ جی بتائیے گا. لی ستۃ
20 نہیں جی بولیے بولیے، لی غلط بولے کوئی ستۃ مسئلہ نہیں ہے. ابنائن. ستتن نہیں آئے گا، میں نے کہا نا جب کہ مضاف ہے تو اس کے اوپر پھر تنوین نہیں آئے گی. لی ستۃ ستتو، جی اس کو کیا کریں گے، اس کو ہم بغیر تنوین کے پڑھیں گے. جو عدد ہے اس کو ہم بغیر تنوین کے پڑھیں گے. لی ستتو، کیونکہ یہ مضاف ہے. مضاف کا کانسیپٹ بتایا تھا نا، جو ابنائن. پہلا آتا ہے اس پہ الف لام تنوین نہیں آئے گا. لی ستتو ابنائن آ جائے گا، میرے 6 بیٹے ہیں. لی ستتو ابنائن ہے، میرے 6 بیٹے ہیں. اب چوتھا ہے کم سوالن فی حاضر درسی، اس درس میں کتنے سوال ہیں. تو اب کیا کہیں گے، فی حاضر درسی، اب کہتے ہیں کہ 8 سوال ہیں. تو اسئلہ ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے، اسئلتن، اسئلہ. تو کیا کہیں گے آپ، فی جواب حاضر کیسے دیں گے. ثمانیہ. جی بالکل صحیح کہا. فی فی حاضر حاضر درس، فی حاضر درس، ثمانیۃ جی فی ثمانیۃ حاضر درسی اسئلۃ اسئلتین سمانیتو، سمانیتو اسئلتن، ٹھیک ہے نا، اسئلتن آ جائے گا، اسئلتن آ جائے گا، سمانیتو اسئلتن. اس درس میں 8 سوال ہیں. کم راکبن فی الحافلتی، اب یہ راکبن تو آپ کیا کہیں گے، فی الحافلتی. جی اب 9 سوار ہے. فی الحافل، رکاب آتا ہے نا، یاد آ گیا کل رکاب آ گیا تھا. فی الحافلتی، تسعۃ جی کیا، رکاب جی تسعۃ رکابن، جزاکم اللہ خیر. تسعۃ رکابن، ٹھیک ہے. یہ میں 1 منٹ ذرا اس کا اسکرین شاٹ لے کے بھیج دوں. جی 1 منٹ ذرا. اچھا اب آگے چلیے گا، یہ بھی ہم نے کر لیا. اس میں 1 منٹ دیجیے گا مجھے، بس میں صاف کر دوں. یہ تھوڑا سا ابھی عدد کی بحث میں نے بتائی تھی کہ ذرا عربی زبان میں منفرد بھی ہے، ذرا ڈفرینٹ ہے اور مشکل ہے. اس کو ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے ذرا آپ کو. اگلا جو چیپٹر ہے وہ بس مؤنث کے حوالے سے ہے، اس کو بھی ہم کوشش کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. اب کم ریالن فی جیبی کا، اب ریالن اس کی جمع ریالات آتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے، میری جیب میں 7 ریال ہیں. تو کیسے کہیں گے جی، فی جیبی جی 7 تسعہ نہیں فی سبع جی فی سبعۃ سبعہ، جیبی ریالات فی جیبی سبعۃ، ریالات سبعۃ ریالاتن ریالات، جی سبعۃ ریالات، ٹھیک ہے نا، 7 ریال ہیں. فی جیبی سبعۃ ریالات، ٹھیک ہے نا. کم ثمن حاضل کتاب، اس کتاب کی قیمت کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس ثمن حاضل کتاب، اور 10 آپ مثال کے طور پہ ہیں کہ 10 روپے ہیں. روبیہ، روبیۃ واحد، روبیات اس کی جمع آتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ تو آ جائے گا. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں 10 ریال ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں، ثمن حاصل کتاب، اسی کو ریپیٹ کریں گے. ثمن حاصل کتاب کو ریپیٹ کریں گے. ثمن حاصل کتاب مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں عشرۃ ریالات، شرط ٹھیک ہے نا، عشرۃ ریالات ریالات، ٹھیک ہے نا، عشرۃ ریالات، 10 ریال ہے. اچھا یہ بھی ہو گیا. یہ اللہ میں کیا کروں، آگے چلتے ہیں. 1 منٹ دیجیے، میں ذرا اس کا اسکرین شاٹ بھیج دوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں، تاکہ یہ تو ہماری ایکسرسائز آج کی ہوگی. یہ بھی اس کو صاف کر دوں ذرا اس کو. چلیے یہ تو
ہمارا چیپٹر ہو گیا، اس کو ہم نے کر لیا. اب اسی کی تھوڑی سی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں. اور ہمارے شفیق بھائی تشریف لے آئے ہیں. شفیق بھائی خیریت سے ہیں؟ آ جاؤ. جی ماشاءاللہ. السلام علیکم. جی فرسٹ کلاس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بڑا ہم مس کر رہے تھے، سارے ساتھی جی اداس تھے. جی جی بس آپ کی تھوڑے خوبصورت آواز سننے کو نہیں مل رہی تھی ہمیں. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی اللہ سر، ابھی آ گئے تعالیٰ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. اب تھوڑا سا اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. آپ کر لیں جو بھی کوئی ساتھی کرنا چاہے. ٹھیک ہے نا. یہ لیسن نمبر 10 ہے جی. کون پڑھے گا ابھی؟ شاباش، پڑھنے جاؤ جلدی سے. جی میں ہی کر لیتا ہوں. جی لیلا ضرور کیجیے. یا سلمہ افی فصلی کی طالبات من سینی والیابان. لیلا کہتی ہے یا سلمہ افی فصلی کی کتنی طالبات ہیں کمرے تمہارے فصل ساتھ، کہتے ہیں کلاس. تمہاری کلاس کلاس ہے میں نا. افی کتنی فصل کی طالبات ہیں. نہیں، یعنی اصل میں پوچھنا چاہیے افی کیا فصل کی تمہاری طالبات من السین والیابان. جی بتائیے گا. کوئی آپ کون کہہ رہا تھا؟ کیا تمہاری کلاس میں کیا تمہاری چین اور کلاس؟ جاپان کی طالبات ہیں؟ ہاں جی جی. کیا تمہاری کلاس میں طالبات ہیں چین سے اور جاپان سے؟ من السین جاپان سے. والیابان. آگے سلمہ کیا جواب دے رہی ہے؟ جی آگے پڑھیے گا. سلمہ نعم ہاں، فی فصلنا ہماری کلاس میں ہیں، خمسو طالبات من الصینی 5 طالبات چین سے، واربع طالبات من الیابانی اور 4 طالبات جاپان سے، وثمانی طالبات من اندونیسیا اور 8 طالبات انڈونیشیا سے. لیلا وفی فصلنا 3 طالبات من الہندی. اب لیلا کہتی ہے اور ہماری کلاس میں ہیں 8 طالبات، سلاسو طالبات. تین طالبات سلاسو. جی 3 جی طالبات انڈیا سے، جی 6 طالبات من الفلبین اور 6 جی طالبات فلپین سے، جی وسبع طالبات من الکویت اور جی 7 طالبات کویت سے. جی سلمہ کم اختن لکی یا لیلا. سلمہ کہتی ہے تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ بہنیں. بہنیں ہیں. اختن. اختن جی 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 جی. اخی سے اختن. اچھا اختن بہنیں ہیں تمہاری اے لیلا. لیلا کہتی ہے لی 3 اخوات میری 8 بہنیں ہیں. 3 بہنیں ہیں. بھائی ہوگا تو کیا؟ بھائی ہوگا تو اخون ہوگا. اخوانی اخ یہ آگے آگے نا، یہ آگے آگے نا، آگے اخ بھی آ گیا. کم اخن لکی. وکم جی. اخن لکی. اختن بہن ہے اور اخن یہ بھائی ہے. اخن ٹھیک ہے نا. بھائی اخ ہے. بھائی ہے، اخت بہن ہے. ٹھیک ہے نا. جی آگے چلیے گا. ٹھیک ہے. وکم اخن لکی. سلمہ کہتی ہے اور تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ لیلا ای 5 اخوات میری 5 اخوات. نہیں، اخوتن یہ بھائی کی جمع ہے. میرے 5 بھائی ہیں. لی خمسۃ اخوتن. یہ دیکھیں اچھا اس اگر میں یہاں الف پہ بھی یہ آتا ہے لفظ، اخوات میں؟ ہاں وہ میں عرض کرنا، وہی میں لکھنے لگا تھا. دیکھیے اگر یہ اخوتن یہ بھائی ہے، اور اگر یہاں پہ ہوتا اخوات، یہ اگر اخوات ہو نا یہ بہنیں ہیں. اخوات بہنیں ہیں اور یہ اخوتن یہ بھائی. ٹھیک ہے نا. اخوتن بھائی. اخوتن بھائی، اخوات بہنیں. اگر درمیان میں الف آ رہا ہے اور بڑی تے ہے تو یہ اخوات، اخت کی جمع اخوات بہنیں. اور اگر اخوتن آ رہا ہے الف کے بغیر اور بولتا ہے آخر میں تو یہ پھر اخ کی جمع اخوہ ہے. ٹھیک ہے. لی خمسۃ اخوتن. ٹھیک ہے نا. میرے 5 بھائی ہیں. جی آگے پڑھیے گا. یہ گول تائی تو دراصل مؤنث کی نشانی ہوتی ہے، لیکن ادھر انہوں نے الٹا کیا ہوا عربیوں نے. اس میں نہیں، اس کا پیچھے ہم نے پڑھا تھا، میں نے بتایا تھا اچھا کہ جی یہ جی. گولتا یہاں پہ مؤنث کی نشانی نہیں، یہ مذکر ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پہ گولتا ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہوتی، جیسے حمزہ کے اندر بھی گولتا آئے گی. طلحتو اس میں بھی گولتا آئے گی. ٹھیک ہے نا. حنزلتو ان ناموں کے اندر بھی گولتا آ رہی ہوتی ہے. طلحتو اس کے اندر بھی گولتا ہے، لیکن گولتا کے باوجود وہ
نہیں ہوتا. جیسے اب سحرتو وجاء السحرتو، اب یہ قرآن کی میں بھی آ رہا ہے، ساحر کی جمع سحرتو آ رہا ہے، جادوگر آئے. اب وہ جادوگر مذکر ہے اگرچہ سحرتو آ رہا ہے، تو یہ کبھی کبھار بعض جمع ایسی ہے جس میں گولتا آتی ہے لیکن ہوتا مذکر ہے وہ. ٹھیک ہے نا جی، آگے چلیے گا. لی خمسۃ اخوۃ، جی میرے 5 بھائی ہیں. جی سلمہ لکی 3 اخوات و خمسۃ اخوۃ. جی لکی، یہ تو سلمہ ہی کہہ رہی ہے. ہاں میرے سلمہ اس کو میرے کہہ رہی ہے، دوسرے کو کہہ رہی ہے نا. سلمہ لیلا کو کہہ رہی ہے نا. لکی سلاسو اخواتن، لکی سلاسو اخواتن و خمسۃ اخواتن. سلمہ لیلا کو کہہ رہی ہے. جی جی پڑھیے گا. جی تمہاری 3 بہنیں ہیں اور 5 بھائی ہیں. جی لیلا نام، ہاں. وکم اخن و اختن لکی، ہاں. اور تمہارے کتنے بھائی اور بہنیں ہیں. سلمہ لی اربعۃ اخوۃ، میرے 4 بھائی ہیں. و اربع اخوات، اور 4 بہنیں ہیں. جی لیلا لی زمیلۃ تسمها خدیجہ، میری ایک دوست ہے اس کا نام خدیجہ ہے. جی لہا 8 اخوۃ، اس کی 8 دو بھائی ہیں. نہیں 8 بھائی ہیں. سمانیت 8، سمانیت اخوات، اخواتن 8 بھائی ہیں. اور 8 سمانیہ اخواتن، اور 8 بہنیں ہیں. لہا اور 8 سمانیت اخواتن و سمانیہ اخواتن. ٹھیک ہے نا، اس کے اس کے 8 8 بھائی ہیں اور اور 8 8 بہنیں. بہنیں. جی خدیجہ. اچھا، اب اس کو دیکھیے گا. اب یہ میرے خیال سے ہمارا ٹائم کتنا ہے ابھی، ایک منٹ ابھی ہے ٹائم. اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے ایک نظر آپ یہ دیکھیے گا. یا اللہ میں کیا کروں، یہ کہاں پہنچ گئے ہم، نہیں آگے چلے گا زیادہ. جی اب اس میں تھوڑا سا اس کو آپ نوٹ کیجئے گا. یہ جو ہم چیپٹر نمبر 10 کر رہے تھے، اس کو ذرا دوبارہ سے میں جو چیز اس میں وہ پڑھانا چاہ رہے تھے، میں آپ کو پہلے بھی کل عرض کر دیا تھا. آپ اس پہ نوٹ کیجئے گا کہ 5 طالبات، چونکہ طالبہ مؤنث ہے تو عدد کیا لے کر آئے، مذکر. 5 طالبات. اربع، اب یہ اگر اس کا مؤنث کیا ہوگا، خمسۃ. اگر مذکر کے لیے کیا لے کر آئیں گے، خمسۃ. اور مؤنث کے لیے کیا لے کر آئیں گے، خمس مذکر لے کر آئیں گے. اربع طالبات، اب دیکھیے گا کہ طالبات مؤنث ہے، عدد کیا آ رہا ہے، اربع مذکر لا رہا ہے. ثمانیہ طالبات، 8 کیا ہے یہاں پہ مذکر ہے. اور اسی طریقے سے ثلاث طالبات، ثلاث مذکر ہے. ست طالبات، ست مذکر ہے. سبع طالبات، سبع مذکر ہے. ٹھیک ہے نا. ثلاث اخوات، 3. اب یہ ثلاث کیا ہے، مذکر ہے. ان سب میں جب معدود جس کا عدد بیان کرنا مقصود تھا وہ مؤنث ہے تو عدد کیا لے کر آ رہے ہیں، اب مذکر لے کر آ رہے ہیں. یہ بات واضح ہوگی نا آپ لوگوں کو. جی حضرات ارشاد فرما جی دیجیے ہوگی گا. بس. یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا نا. جی جی بالکل. اب اس میں دیکھیے خمسۃ اخواتن ہے. اب چونکہ اس کا اخ مذکر ہے اور اس کی جمع اخوہ آ رہی ہے تو آپ عدد کیا لے کر آئے، خمسۃ مؤنث لے کر آئے. اور دیکھیے گا اب یہ آگے دیکھیں، لکی ثلاث اخواتن، ثلاث مذکر ہے، خمسۃ اخواتن، خمسہ مؤنث ہے. اور اس سے پوچھا کہ جی تمہارے کتنے بھائی اور بہن ہیں، تو لی اربعۃ اخواتن، اخوہ کے ساتھ اربعۃ مؤنث عدد آیا، اور اخوات کے ساتھ اربع مذکر عدد آیا. ٹھیک ہے نا. اب اسی طریقے سے سمانیت اخواتن، 8 بھائی، و سمانیہ اخواتن، اور 8 بہنیں. ٹھیک ہے. یہ بات اب یہ وہی قاعدہ تھا جو ہم پیچھے پڑھ آئے. اس کو اب دیکھ لیجئے گا. ثلاث طالبات، اربع طالبات، خمس طالبات، ست طالبات، سبع طالبات، ثمانیہ طالبات، تسع طالبات، 10 طالبات. ٹھیک ہے نا. اب یہ اس کو بھی اگر ہم تھوڑا سا چلیں کوشش کر کے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اب یہ ہماری تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی. جی کون پڑھے گا آگے، اس کو بس پڑھنا ہے، ترجمہ کرنا ہے آپ نے اس کا. جی فرحان بھائی آپ تھوڑی سی ہمت کریں گے. جی
فی بیتنا ثلاث غرف، ہمارے گھر میں 3 کمرے ہیں. جی فی شاباش. آگے. الجامعۃ 10 حافلات، جی ہمارے مدرسے میں 10 حافلات بسیں ہیں. بسیں حافلات ہیں. بسیں ہیں. ہمارے مدرسے میں 10 بسیں ہیں. فی یونیورسٹی هذه جامع عام طور پہ نا یونیورسٹی جامع یونیورسٹی، ہاں جامع یونیورسٹی ہوتی ہے. جی جی جی. فی هذه المدرسة 8 مدرسات، ہوں، اس مدرسے میں ہوں، 8 مدرسات ہیں. 8 مدرسات ہیں. مدرسات جی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فیمیل عباس ٹیچرز ہیں. لہو مدرسات کا مطلب فیمل فیمیل ٹیچر. ٹیچرز ہیں. جی جی جی. آگے چلیے. عباس لہو 7 بنات، عباس جی کی 7 بہنیں ہیں. نہیں بیٹیاں، بناتن بیٹیاں. بیٹیاں ہیں. جی فی بیتنا 9 دجاجات، جی ہمارے گھر میں ہوں، جی 9. 9 مرغیاں ہیں. جی جو 9 مرغیاں ہیں. جی. فی الجامعۃ 5 کلیات کلیات. کلیات، ہماری یونیورسٹی میں 5 ڈپارٹمنٹ ہیں. ہاں فی الجامعاتی، یہاں پہ فی الجامعہ ہے. اگر فی جامعاتی نہ ہوتا نا پھر ہم ترجمہ کرتے ہماری یونیورسٹی میں. اس کا فی الجامع کا مطلب یونیورسٹی میں. فی یونیورسٹی میں. الجامعاتی، ہاں کیونکہ اگر فی جامعاتی نہ، اگر آخر میں نون الف نہ آتا تو پھر ترجمہ بنتا ہماری جامعہ ہماری یونیورسٹی میں. چونکہ نون الف نہ نہیں ہے تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ فی الجامعاتی یونیورسٹی میں. 5 کلیات، آپ نے صحیح ترجمہ کیا. 5 فیکلٹیز ہیں. بیسیکلی فیکلٹیز اور ڈپارٹمنٹس کے لیے کلیہ واحد کلیتن ہے اور جمع اس کی کلیات آتی. جی آگے چلیے گا. فی المستشفی 10 مستشفى طبیبات، فی مستشفى. المستشفى 10 طبیبات و 4 ممرضات، ہسپتال جی میں 10 ڈاکٹر اور جی فیمیل ڈاکٹر اور 4 جی نرسیں ہیں. جی بالکل. خالد لہو 3 ابناء و 4 بنات، جی خالد کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں. جی لی جی 5 اخوات و 6 اخوات، جی میرے جی میرے 5 بھائی اور 7 بہنیں ہیں. 6 6 بہنیں ہیں. 6 سوری فی حاضل کتابی 10 دروس، اس کتاب میں 10 چیپٹر ہیں. لنا 4 اعمام و 5 امات، یہ اعمام چچا کے لیے ہوگا. جی جی 4 اچھا. جی چچا ہوگا. ہمارے 4 چچا اور 5 پھوپھیاں ہیں. پھوپھیاں ہیں. کیونکہ اربا تو ہے نا مؤنث، تو مؤنث وہ آ گیا. امامن مذکر وہ آیا ہوا ہے میرے خیال میں اس چچا طرح ہو کا. گیا. اور 5 تو وہ مذکر چچا آ گیا. امات مذکر ہے تو وہ ماتن وہ پھوپھیاں ہو گیا پھر. مؤنث. بالکل. ساتھ ساتھ نہیں ہے میرا خیال. میرا خیال ہے کہ ان کا پرابلم. آواز نہیں آ رہی ان کی. اچھا بھی چینج ہوا ہے. چینج کر رہے ہیں لیکن ان کی آواز نہیں آ رہی ادھر. پتہ نہیں ان اچھا کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز جی آ اب رہی ہے؟ جی آئیے. جی اب آ رہی جی اب آ رہی ہے. اچھا وہ میرا غلطی سے میرا لگ گیا تھا، میوٹ ہو گیا تھا میرا، غلطی سے میوٹ ہو گیا تھا. جی آگے چلیے گا، پڑھیے. فی بلدی 5 جی جامعات، ہمارے جی علاقے میں ہمارے ملک میں 5 یونیورسٹیاں ہیں.
جی فی بلدی حاضل شہر بھی کہہ سکتے ہیں آپ نا شہر بلدی شہر شہر ہاں بھی جی کہہ سکتے ہیں، ملک بھی کہہ، دونوں جی ٹھیک ہے ویسے. جی آگے چلیے گا. فی حاضل درسی سمانی کلمات جدیدت. جی اس اس جی سبق میں 8 جی نئے 8 نئے کلمے ہیں یا جی 8 نئے کلمے ہیں. 8 نئے کلمے کا کلمے مطلب ہیں 8 نئے الفاظ ہیں. 8 الفاظ. نئے الفاظ ہیں. جی آگے چلیے گا. اچھا اندی سلاسو مجلات. جی میرے پاس جی مجلہ کی جمع ہے نا، مجلہ میگزین کو کہتے ہیں، مجلہ میگزین کو کہتے ہیں. 3 میگزین ہے. ہاں میرے پاس 3 میگزینز ہیں. ٹھیک ہے 3 جی. میگزین چلے ہے. خیر آج یہ ہم نے کر لیا، کل اس کو مکمل کر کے اگلا جو چیپٹر ہے ہمارا وہ بھی ہم انشاء اللہ کر لیں گے. یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم نے ضرور کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر جب تک ہم یہ ایکسرسائز مکمل نہیں کریں گے تو یہ بات پیچھے نہیں بیٹھے گی. ٹھیک ہے. یہ تقریباً پھر ہمارا یہ جو کتاب ہے اب یہ ختم ہو رہی ہے، اور پھر کچھ ہماری گرامر باقی لسان قرآن سے، پھر اس لیول میں جتنا ہم نے پڑھنا تھا وہ ہو جائے گا. لیکن ابھی قرآن سے وہ دن میں ڈاکٹر ہارون صاحب ملے کہتے جی مجھے بھی ابھی تو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا جی ابھی تو ہم نے بالکل بیسک سٹارٹ کیا ہے، تو اب اس کے بعد کچھ چیزیں کروا کے پھر میں آپ کو قرآن کی آیات کے اوپر لے کر آؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. کل سبق ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.